آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایپیماکرون کے بارے میں۔ ایپیماکرون کیا ہے، ایپیماکرون لینے کے فائدے یعنی کہ بینیفٹس کیا ہیں، اور سب سے ضروری ایپیماکرون لینے کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں درکار ہوگی اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوگی۔ اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے 10 سال آدیا پارامونی کے اوپر بھی۔ جن بندوں کے پاس آدیا پارامونی 10 سال کا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جن دوستوں کے پاس اسائلم پاسپورٹ یعنی کہ یو این او یا بلو پاسپورٹ ہے ان کو کیا کرنا چاہیے گریس میں اپنے پیپروں کا مستقبل ٹھیک کرنے کے لیے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اپنا تعارف کرواتا چلوں۔ میرا نام ہے ملک ذیشان۔ ہمارے 2 آفسز ہیں کیپ اینڈ گو کے نام سے، ایک انوفیتا جو کہ تھیوا اور خلقیدہ کے قریب ہے، اور دوسرا اتھینا انتھوپولی میٹرو اسٹیشن کے بالکل قریب۔ ہمارے آفسز کی جو مین سروسز ہیں وہ ہے ٹیکس آفس سروسز یعنی کہ لوجسٹکا، جیسے کہ ڈیلوسی کرنا، تامیو لگوانا، فیمی آمکاس بنوانا، اور امیگریشن میں پیپر جمع کرنا، رینیو کروانا اور اسائلم کے مسئلے حل کرنا۔ اس کے علاوہ ہم ویزاز بھی اپلائی کرتے ہیں، جیسے کہ ٹورسٹ ویزاز، جیسے کہ یو کے جانا ہو، کینیڈا جانا ہو، امریکہ جانا ہو، اور اس کے علاوہ بے شمار اور بھی کنٹریز کے ویزا۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایپیماکرون لینے کے بینیفٹس یعنی کہ کیا کیا فائدے ہیں ایپیماکرون کے۔ سب سے پہلا جو فائدہ ہے ایپیماکرون کا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ایپیماکرون ہوتا ہے اس کی یعنی کہ جو مدت ہوتی ہے یا ویلیڈیٹی ہوتی ہے اس کی 5 سال مدت ہوتی ہے۔ تو اکثر جو ہمارے دوست 3 سال یا 2 سال کے ایکسارتیمینی ارگاسیا کے کارڈ اپلائی کرتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ پیریفیریاز وہ کارڈ دینے میں ہی 1.5 سے 2 سال لگا دیتے ہیں، اور جب ان کا کارڈ بن کے بھی آتا ہے تو اس کی مدت چند مہینے رہ جاتی ہے اور آپ کہیں بھی اس کے اوپر یورپ میں سفر نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلا بینیفٹ اس کی مدت۔ دوسرا اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ گریس میں رہ کے کاروبار کر سکتے ہیں یعنی کہ بزنس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کافی دوست جو پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں، جو ورلڈ چلاتے ہیں، کہ ہم اپنی بک کیسے کھلوا سکتے ہیں۔ تو وہ ایپیماکرون وہ واحد کارڈ ہے یا 10 سال کا بھی کارڈ، ان دونوں کارڈوں کے اوپر آپ اپنی بک کھلوا سکتے ہیں۔ برائے مہربانی جو دوست اپنے ایپیماکرون کے علاوہ بک کھلوانا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پاس ایپیماکرون یا 10 سالہ سٹیکر نہیں ہے تو وہ اپنی ورلڈ کی آئی ڈی نہ کھلوائیں، کیونکہ ان کو پیپر رینیو کروانے میں ایشو آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا سب سے بڑا بینیفٹ ایپیماکرون کا یہ ہے کہ آپ کسی بھی یورپین ممالک چند کو چھوڑ کے، جیسے سوئٹزرلینڈ اور دیگر اور ممالکوں کو چھوڑ کے، آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں جا کے اپنے ایپیماکرون کو کنورٹ کروا کے وہاں کا آدیا پارامونی لے سکتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے خاص کر پاکستانی بھائیوں کو اور انڈین بھائیوں کو بھی زیادہ مشکلات جو نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ وہ گریس میں سیٹل ہوتے ہیں، وہ مطمئن ہوتے ہیں، ان کی آمدن بھی ٹھیک ہوتی ہے، مگر وہ فیملی نہ بلانے کے ہاتھ سے کافی تنگ ہوتے ہیں۔ تو اس کے ایپیماکرون کے ساتھ آپ کسی بھی یورپین ممالک میں جا کے اپنی فیملی تک بھی بلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے دوستوں کے ایکسارتیمینی ارگاسیا والے کارڈ ہیں، جن کے پاس 2 یا 3 سال کا کارڈ ہوتا ہے، ان کو یہ ایشوز آ رہے ہیں کہ جب وہ اپنے آدیا پارامونی رینیو کروانے جاتے ہیں تو ان کے لوئرز یا ان کے وکیل ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو آدیا پارامونی رینیو کروانے کے لیے آپ کی ایکا بک کی کاپی وہ رینیو ہونی چاہیے۔ اب ایکا بک کی کاپی کیسے رینیو ہوتی ہے کہ آپ کو سال کے اندر 50 NC میں یعنی کہ تقریباً 3 مہینے اگر آپ کام کریں تو آپ کی ایکا بک کی کاپی رینیو ہوتی ہے، اور جب آپ کی ایکا بک کی کاپی رینیو ہو یعنی کہ اسفالسٹکی کا نوتیتا جس طرح کافی بندے کہتے ہیں، جب وہ ہو تو تب بھی جا کے آپ کے پیپر رینیو ہوتے ہیں، نہیں تو آپ کو پرائیویٹ انشورنس لینی پڑتی ہے۔ تو اگر میرے دوستو آپ کے پاس ایپیماکرون ہو تو آپ کو کوئی انسیما، کوئی مالک کا لیٹر، ان چیزوں کا جھنجٹ آپ کو ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر کام بالکل بھی نہیں کرتے، اگر ایک دن بھی سال میں یا 2-3 سالوں میں اگر آپ کام نہیں کرتے تو آپ کا ایپیماکرون رینیو ہو جاتا ہے، آپ کو پیپر لینے میں کوئی مشکلات نہیں آتی۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور آخری آپ بینیفٹ سن لیں کہ جو دوست ہمارے آدیا پارامونی رینیو کرواتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ان کا ایک 150 یورو کا پارابولا بھی لگتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ ایپیماکرون ایک دفعہ لے لیتے ہیں تو جب آپ اس ایپیماکرون کو رینیو کرواتے ہیں تو آپ کو کسی بھی پارابولا دینے کی ضرورت نہیں، صرف 16 یورو کا جو ہوتا ہے فنگروں کا۔ تو لہٰذا لا تعداد بینیفٹس ہیں۔ جو بھی انسان
گریس میں رہتا ہے اور اپنے ذہن سے اپنے پیپروں کا بوجھ اتارنا چاہتا ہے تو وہ ایک چیز ذہن میں رکھ لے کہ اس کے لیے ایپیماکرون لازم ہے، کیونکہ گریس میں جتنی کہ سختیاں ہو رہی ہیں، جتنی کہ پیریفیریز تنگ کر رہے ہیں ہمارے بندوں کو، ایپیماکرون ہی ایک واحد اور ایک پرماننٹ حل ہے تاکہ آپ پیپروں کی پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں ایپیماکرون کی ریکوائرمنٹس کی طرف، یعنی کہ ایپیماکرون لینے کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں درکار ہوں گی اور کون کون سے پیپر آپ کے پاس پورے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی جو بات آپ نے نوٹ کرنی ہے، جو میں نے پہلے بھی بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو گریس میں 5 سال لیگل ہونے چاہیے آدیا پیرامونی کے آپ کو چلتے ہوئے۔ نیلی ویویوسی، سفید ویویوسی، کسی بھی قسم کی دیگی ویویوسی نہیں کام آتی، آدیا پیرامونی ہی ہونا لازم ہے۔ اس کے علاوہ جن دوستوں نے اپنے پیپر رینیو کے لیے جمع کروائے ہوئے ہیں، ان کو انتظار کرنا چاہیے کہ پہلے ان کا کارڈ آئے، پھر وہ ایپیماکرون اپلائی کریں۔ سفید ویویوسی کے اوپر پھر ایک سفید ویویوسی آپ کو پیریفیریاز نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ جو دوست ابھی آدیا پیرامونی ویلڈ ہے اور ان کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہے، ان کو اس چیز کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ ان کا کارڈ ختم ہونے والا ہو اور پھر ہی وہ رینیو کروا کے ایپیماکرون میں آئے۔ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہے، آپ کا آدیا پیرامونی ویلڈ ہے، تو آپ ڈائریکٹلی ایپیماکرون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسری جو شرط ہے وہ ہے فورولوجی کی، دیلوسی کی، یعنی کہ آپ کی دیلوسی کتنی ہونی چاہیے۔ جو دوست 2023 کے اندر اپنا ایپیماکرون اپلائی کرتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ ان کی دیلوسی 9,500 یورو سے اوپر ہو، کیونکہ کافی دوستوں کو مسئلے بھی آ رہے ہیں، تو وہ پھر بھی آپ کوشش کیا کہ لمٹ پہ نہ رہا کریں، 10,200 سے اوپر ہی رہا کریں۔ مزید جو دوست اس سال نہیں، جو 2024 کے اندر جا کے ایپیماکرون اپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ 2024 کی دیلوسی استعمال کریں گے، ان کے لیے لازم ہے، کیونکہ اب تنہائی بھی بڑھ گئی ہے، تو وہ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ 10,200 کے اوپر کے ہی دیلوسی استعمال کریں۔ ایک اور اپنے میرے بھائیوں سے بہت گزارش ہے کہ وہ جو دوست ہمارے دیلوسی میں ایڈجسٹمنٹس کروا کے دیلوسیاں کرواتے ہیں، سمجھداروں کے لیے میں کہتا ہوں اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں، تو کوشش کیا کریں کہ اپنی دیلوسی میں تبدیلیاں یا ترمیمیں کروا کے اپنی دیلوسیاں نہ کروایا کریں، جتنی آپ کی بن رہی ہے اسی کے اوپر آپ چلا کریں، کیونکہ پیریفیریاز نے کافی زیادہ سختی کر دی ہے۔ جس طرح گزشتہ سالوں میں انہوں نے سمبولیو کی طرف بڑا دھیان دیا ہوا تھا، تو اسی طرح انہوں نے ابھی دیلوسیوں کی طرف کافی زیادہ دھیان دیا ہوا، تو یہ بھی ایک کافی زیادہ ضروری چیز ہے۔ جن دوستوں کو 2023 کی تو دیلوسی ہوگی، اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا، مگر جو موجودہ 2024 چل رہا ہے اور اس کی دیلوسیاں جو 2025 میں ہونی ہے، جن دوستوں کو لگتا ہے کہ ان کی دیلوسیاں پوری نہیں ہوں گی، وہ اکتوبر یا نومبر میں رابطہ کر لیں، ان کی بھی ہم رہنمائی کر دیں گے۔ اچھا، اب 10,200 کی جو دیلوسی ہوتی ہے وہ پوری کس طرح ہوتی ہے؟ اگر آپ نے 2024 کے اندر 12 کے 12 مہینے کام کیا ہے، 8 گھنٹے 5 دن، تو آپ کی آٹومیٹکلی دیلوسی پوری ہو جائے گی، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آپ 1-2 مہینہ اگر پاکستان چلے گئے ہیں، یا آپ کا کام چھوٹ گیا ہے، یا آپ کا مالک 4 گھنٹے کے لگاتا رہا، تو پھر 100% یعنی کہ 100% آپ کی دیلوسی 10,200 یعنی کہ جو منیمم ہماری ہوتی ہے دیلوسی، وہ آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا کوشش کیجیے گا کہ اسے 2024 کے اندر ہی آپ اس کا کچھ کر لیں، کیونکہ 2025 میں دیلوسیوں کی ایڈجسٹمنٹس نہیں ہوتی۔ تیسری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کا سمبولیو، کیونکہ پچھلے سالوں میں بھی 2 نمبر سمبولیو نکلنے کی وجہ سے کافی دوستوں کو ایشوز آئے ہیں، تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کو اضافی پیسے دے کے بھی، اگر آپ کو گھر شفٹ کر کے بھی اگر آپ کا سمبولیو آپ کا اوریجنل ملتا ہے، تو آپ اسی کو استعمال کریں، کسی سے سمبولیو نہ لیا کریں، کیونکہ 2 نمبر نکل آیا تو آپ ایپیماکرون لینے سے کیا، آپ سفید ویویوسی پہ آ جائیں گے، ادیکی ویویوسی جسے ہم کہتے ہیں عدالت کی طرف، تو لہٰذا اپنے پیپروں کا رسک مت لیا کریں۔ دوسری جو پھر میں اشارتاً تھوڑی سی ایک بات سمجھاؤں گا آپ کو، وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں ہی پیپر جمع کروایا کریں، یا اس سے تھوڑا سا دور، جس طرح کہ اگر آپ کے این سی میں چل رہی ہیں پیریا میں،
اور آپ رہتے ہیں اومونیا میں، یعنی کہ جو کہ آپ کی رہائش الفا پیریفیریا میں آتی ہیں، کام آپ پیریا میں کر رہے ہیں جو کہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا فاصلہ ہے، تو اس فاصلے کی سمجھ آتی ہے کہ ایک بندہ الفا میں اس نے پیپر جمع کروائے ہوئے ہیں، وہاں وہ رہتا ہے، تو مگر وہ جو کام ہے وہ اپنا پیریا کر رہا ہے، تو وہ روز آدھا گھنٹہ 35 منٹ بائک پہ یا ٹرین پہ یا کسی بھی چیز پہ سفر کرتا ہے، تو لہٰذا اس سے زیادہ دوری کا سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا بھی احتیاط کیا کریں کہ آپ کینسی میں کہاں لگ رہے ہیں، آپ پیپر جمع کہاں کروا رہے ہیں، کیونکہ اس کا بھی ایشو بن سکتا ہے۔ مزید چوتھی جو ریکوائرمنٹ یعنی کہ فورتھ ریکوائرمنٹ جو وہ ہماری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے آخری 5 سالوں میں آپ کی جو چھٹی ہے وہ 10 مہینوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اپنے پاسپورٹ چیک کر لیا کریں کہ آپ کی چھٹی کتنی ہے۔ مزید اس کے علاوہ آپ کی اگر اپنے فرض کریں کہ 7 مہینے ٹوٹل آخری 5 سالوں میں چھٹی گزاری ہے، مگر وہ جو 7 مہینے آپ نے گزاری ہے نا وہ آپ نے لگاتار گزار دی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 مہینے سے لگاتار آپ کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے نہیں رہ سکتے، لہٰذا اگر آپ 6 مہینے لگاتار کسی وجہ سے پاکستان میں رہی ہیں تو آپ نے اس چیز کی ایکسپلینیشن یعنی کہ وضاحت دینی ہے، یا فوت کی ہوگی تھی، یا کوئی بھی ایمرجنسی، یا کہ آپ کی صحت میں مسئلہ آ گیا تھا، گریس میں آپ کا کوئی خیال نہیں رکھ سکا، تو آپ کو کوئی ڈاکٹری رپورٹیں آپ کو لازمی لگانی پڑیں گی، تو لہٰذا 6 مہینے سے زیادہ اگر آپ رہتے ہیں تو اپیمیکرون جمع کرواتے ہیں اپنی اس چھٹی پہ، تو آپ کو کوئی وضاحت یا ایکسپلینیشن لازمی دینی پڑے گی۔ ایک اور جو ریکوائرمنٹ ہے الفا دیو کی وہ ہے الفا دیو کا گریک لینگویج سرٹیفکیٹ۔ الفا دیو کا گریک لینگویج سرٹیفکیٹ جو بھی بندہ گریس میں لیگل ہے ہر وہ انسان لے سکتا ہے، تو لہٰذا ضروری نہیں کہ آپ کے 5 سال جب کمپلیٹ ہوں گے تو پھر جا کے آپ اس کے اوپر جدوجہد کریں گے یا الفا دیو کا سرٹیفکیٹ لیں گے۔ آپ کو بے شک اگر آج آدیا پارامونی ملا ہے تو تب بھی آپ الفا دیو کا سرٹیفکیٹ کر سکتے ہیں، حالانکہ اگر آپ کے پاس وائٹ کارڈ بھی ہے جو اسائلم کا ہے، آپ لیگل ہیں گریس میں، تو تب بھی آپ الفا دیو کا سرٹیفکیٹ کر سکتے ہیں۔ کافی دوست پوچھتے ہیں کہ الفا دیو کے سرٹیفکیٹ کی اگر کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے، تو لہٰذا الفا دیو کے سرٹیفکیٹ کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں، جب آپ نے ایکسپائر ہونا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ الفا دیو کا سرٹیفکیٹ بھی ایکسپائر ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک قانون میں تبدیلی بھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے 10 سال جب آپ کی کمپلیٹ ہو جاتے تھے تو تب آپ کو الفا دیو کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں تھی پڑتی، تو لہٰذا گریس گورنمنٹ نے اب اس کو چینج کر کے 12 سال کر دیا۔ لہٰذا اگر آپ کے گریس میں 11 سال اور 364 دن ہے تو آپ کو الفا دیو کی ضرورت ہے، 12 سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو آپ کو الفا دیو کی ضرورت ختم نہیں ہوتی۔ بہتر یہ ہے الفا دیو کا سرٹیفکیٹ لے لیں، یہ نہ ہو جب آپ کے 12 ہوں تو وہ 12 سے 14 یا 15 سال کر دیں، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ الفا دیو کا سرٹیفکیٹ لے لیں۔ اس کے علاوہ ایک میں آپ کو نا پلس پوائنٹ بتاتا چلتا ہوں کہ یہ گریس گورنمنٹ کیوں اپیمیکرون نہیں دینا چاہتی اور اس میں آپ کے لیے مشکلات پیدا کرنی چاہتی ہے۔ وہ یہ وجہ ہے میرے دوستو بھائیوں کہ جب آپ اپیمیکرون لے لیتے ہیں، آپ کسی یورپین کنٹری میں جا کے اپنے پیپر کنورٹ کروا لیتے ہیں، تو تب گریس گورنمنٹ وہ دوسرے ملک کی گورنمنٹ گریس گورنمنٹ کو کہتی ہے کہ دیکھیں آپ کا بندہ ہمارے ملک میں آ کے اس نے اپنے پیپر کنورٹ کروائے ہیں، اب اس کی فیملی کو ہم نے بلا کے دیا، اس کے بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے، اس کا علاج مفت ہم نے کرنا ہے، اس کو پینشن ہم نے دینی ہے، تو لہٰذا 15-20 سال جتنے بھی سال اس نے آپ کے پاس کام کیا ہے اور آپ کی گورنمنٹ کو ٹیکس دیا ہے، جو کہ ٹیکس ایک ماہ کا 200 سے 300 یورو ہوتا ہے، تو اگر آپ 10 سال کرتے ہیں تو ہزاروں یورو وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کو ٹیکس ادا کیا اس بندے نے آپ کے پاس رہتے ہوئے، جب اس نے آپ کے پاس رہنا نہیں، اس نے آپ سے پینشن نہیں لینی، تو لہٰذا آپ کا وہ ٹیکس کسی کام کا نہیں، برائے مہربانی ہماری گورنمنٹ کو وہ ٹیکس پرووائڈ کر دیا جائے۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے ان کی جاتی ہے جان اپیمیکرون لینے کی۔ اب ہم بات کریں گے UNO پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے، کیونکہ ہر حکومت وہ بے شک پاکستان کی ہو، انڈیا کی ہو، بنگلہ دیش کی ہو، کسی بھی ملک کی اگر وہ حکومت ہے تو وہ جو بھی اوورسیز اس کے شہری ہیں ان کے لیے، خاص کر ایلیگلز کے لیے اور جنہوں نے اسائلم پاسپورٹ سپلائی کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے دن بدن مشکلات بڑھائی جا رہی ہیں۔ اگر آپ اپنے ملک میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر UNO پاسپورٹ ہولڈرز اپنے ملک میں واپس نہیں جا سکتے، تو اگر آپ اس چیز سے چھٹکارا چاہتے ہیں، آپ اپنا
ब्लू पासपोर्ट, पाकिस्तानी इंडियन पासपोर्ट अपने पेपर्स के साथ चलाना चाहते हैं और अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं बगैर किसी कोलपो या किसी और जरिए से लीगली अपने पासपोर्ट के साथ अपने मुल्क में जाए, लीगली तौर पे आए किसी भी बगैर परेशानी से, तो उसके लिए सब दोस्तों के लिए मशवरा ये है कि या तो वो जो मैंने रिक्वायरमेंट्स पहले बताई एपी माकरन के लिए, या तो वो एपी माकरन में आ जाए और वो कोशिश करें किसी भी तरीके से अपनी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करके एपी माकरन में आ जाए, या कम से कम अगर उनके पास 7 साल के उनके साल कंप्लीट हो गए हैं, 7 साल उनके पूरे हो गए हैं ग्रीस में, तो वो कम से कम अगर एपी माकरन नहीं तो अपने 7 साल के अंदर अपने पेपर कन्वर्ट करवा दें। मगर इस चीज़ के एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, अगर वो एपी माकरन 7 साल में आते हैं तो वो अपना कारोबार नहीं कर सकते। लिहाजा जो दोस्त ये अपने कन्वर्ट करवा रहे हैं उनके लिए चाहिए, अगर वो मुस्तकबिल में अपना कारोबार करना चाहते हैं तो वो अभी स्टार्ट कर लें, बाद में अपने पेपर 7 सालों के अंदर कन्वर्ट करवाएं। ये एक बड़ी पॉइंट वाली बात है। इसके अलावा अब बात करते हैं 10 सालों के लिए। 10 सालों के लिए सेम रिक्वायरमेंट्स है, ये उनके लिए मैं अब बात कर रहा हूँ जो जिन बंदों के पास 10 साल आदिया पारामोनी है और वो उनका वो ख़त्म होने वाला है, यानी कि वो रिन्यू करवाना चाहते हैं, वो अपना आदिया पारामोनी 10 साल का रिन्यू करवा के एपी माकरन में आ सकते हैं। सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, बस एक चीज़ का उन्हें ख्याल रखना है कि उनकी भी छुट्टी जो उनसे ना आखिरी 5 सालों में 10 साल से नीचे होनी चाहिए। ठीक है। मजीद अब जो दोस्त पहली दफ़ा, जो कि कम ही दोस्त होंगे शायद, जो पहली दफ़ा 10 साल का आदिया पारामोनी लेना चाहते हैं, उनके लिए पेरिक्लो केस यानी कि थोड़ी सी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है कॉम्प्लेक्स, इनकी थोड़ी सी मुश्किल है। पहली जो मुनफरिद रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास अगर अभी 2 साल का कार्ड है तो आपको टोटली ग्रीस में लीगल 10 साल हो जाने चाहिए। 10 साल का अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले आपके 10 साल कंप्लीट होने चाहिए। तो लिहाजा अगर आपके 10 साल कंप्लीट हो गए हैं लीगली, आपकी छुट्टी भी पूरी है। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपके अगर अभी आपके पास 2 साल का कार्ड है, उस 2 साल के कार्ड के अंदर कोई भी एफोरिया का या कोई भी रिमोशे पेरिसिया का ग्रीस गवर्नमेंट का अगर आपके ऊपर जुर्माना हुआ है तो आपने उसको अदा करना, यानी कि आपका फोरिया के साथ मौजूदा पेपर्स का जुर्माना 0 होना चाहिए। इसके अलावा जो आखिरी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी मुनफरिद दिलचस्प है, वो ये है कि आपका ग्रीक कोई फैमिली मेम्बर होना चाहिए, या तो आपके बच्चे के पास ग्रीक पासपोर्ट हो या आपकी वाइफ ग्रीक हो, या अगर ये दोनों चीज़ें आपकी नहीं है तो आपके पास ग्रीस कल्चर के साथ, यानी कि इनकी रीति रिवाज या इनके कल्चर, या साफ अल्फाजों में समझाने पे आऊँ तो उनको साबित करना कि आप इनकी कम्युनिटी, इनका हिस्सा बन चुके हैं। अब वो किस तरह साबित करना है कि आप इनका हिस्सा बन चुके हैं, वो आपने इस तरह साबित करना है कि आपको आपके पास दीमो, हमारे जो मुतलका दीमो होते हैं उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं या वो जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो उनमें शिरकत के कोई सबूत हो, या तो ग्रीक हम क्योंकि ये साबित करना है कि हम ग्रीस कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं, या इनके जो साफ अल्फाजों में आप पंजाबी च कहेंगे जी असी इन्हां दे रंग च ढल गए हैं, उसको एक और साबित करने का तरीका एक अच्छा ये है कि आपके पास ग्रीक टीम्स जो होती हैं, ओलंपियाकोस, पानाथinaikos, बास्केट, फुटबॉल के जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जो मैचेस होते हैं, उनकी अगर आपके पास टिकट्स भी हो तो तब भी आप 10 साल का कार्ड पहली दफ़ा ले सकते हैं। तो लिहाजा ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो दोस्त या तो रिन्यू करके 10 साल में आना चाहते हैं, तो या तो पहली दफ़ा 10 साल का अप्लाई करना चाहते हैं। मजीद अगर आप ग्रीस में रहते हैं और आप अपने आदिया पारामोनी को रिन्यू करवाना चाहते हैं, या आप अपना एपी माकरन, आप किसी और मुल्क में रहते हैं, आपका ग्रीस का एपी माकरन, आप अपना बगैर कहीं जाए अपना सिर्फ घर बैठे अपने पेपर रिन्यू करवाना चाहते हैं, या अपना एपी माकरन रिन्यू करवाना चाहते हैं, या आपके पास कोई भी इमिग्रेशन स्टेटस है, आप 10 साल का अप्लाई करना चाहते हैं या 10 साल का रिन्यू करवाना चाहते हैं, यहाँ हालत तक कि अगर आपने पहली दफ़ा 7 साल के पेपर अप्लाई करने हैं या 3 साल की अप्लाई करनी है, कोई भी अगर मेरे भाइयों का दोस्तों का इमिग्रेशन का इशू है पेपर्स का, तो वो बगैर किसी भी हिचकिचाहट के बगैर नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमारी इमिग्रेशन टीम कैप्टन गोकी के साथ राब्ता करें और हम आपकी इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स में रहनुमाई करेंगे।
مزید نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر یا رابطہ کر لیں یا ہمارے آفس کی برانچز وزٹ کر لیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بے حد انفارمیشن بھری رہی ہوگی. مزید اس طرح کی انفارمیشن کو اپنے دوسرے بھی دوستوں کو تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.